میاں بلال کون ہیں؟ ہائی لگژری کارز میں آپ آتے ہیں اور آ کے قانونی مشورے لوگوں کو دیتے ہیں۔ شروع سے ہم ویل سیٹل فیملی سے بلانگ کرتے ہیں۔ میری سسٹر میں وکیل ہیں، میں خود وکیل ہوں، میرا چھوٹا بھائی وکیل بن رہا ہے۔ ویسے فیملی میں 3 وکیل ہیں، خاندان میں 17 وکیل ہیں۔ مختلف داری کا سٹائل ہے آپ کا، یہ آپ کہاں سے متاثر ہوئے؟ یہ ایک نارووال کا کلائنٹ میرے پاس آیا تھا تو 5 لاکھ فیس مانگی تو کہتا اوے بچیا 5 لاکھ روپیہ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ 5 ਲੱਖ ਮੰਗਿਆ ਕਿਹੜੀ ਜਾਨ ਮੰਗ ਲਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਕੁੰਡਾ ਹੈਗਾ। तो फिर मैंने सोचा मैं कि यार मैं एक दोस्त मैं कहा हूँ तू वाल लंबे कर। मेरे दोस्त ने कहा तू टेंड करा ले। मैं कहा सब तो पैड़ा काम मैनू देना जे। तो मैंने जब टेंड कराई ना मैं आधा मुंह नीचे किया हुआ मैं कहा यार तुझे ज्यादती कर और अब वही 5 लाख 50 लाख में तब्दील हो गया। ناظرین کو یہ بتائیں کہ میاں بلال کون ہیں؟ مطلب آپ اتنے عرصے سے سوشل میڈیا پہ ہیں، میں بھی آپ کو دیکھ رہا ہوں، اس سے پہلے بھی آپ کی کئی ویڈیوز کئی سالوں سے آپ قانونی مشورے بھی عوام کو دیتے ہیں۔ اب میں نے جو آپ کی ویڈیو دیکھی اس میں کافی ششکے بھی ہیں، مطلب آپ کے یہ مونچھوں کا سٹائل اور داڑھی کا سٹائل تو وہ تو آپ کو مختلف کرتا ہی ہے۔ ڈالوں پہ آپ آ رہے ہیں، مطلب ہائی لگژری کارز میں آپ آتے ہیں اور آ کے قانونی مشورے لوگوں کو دیتے ہیں، تو وہ تو آپ کافی سالوں سے کر رہے ہیں۔ کتنے عرصے سے کر رہے ہیں یہ؟ میرے بھائی وکالت مجھے 2015 میں لائسنس ملا تھا، 9-10 سال سے میں وکالت کر رہا ہوں اور شروع سے ہی ہمیں شوق ہے اچھی گاڑیوں میں گھومنے کا۔ میرے 3 شو روم بھی ہیں، میرا کنسٹرکشن کا بزنس بھی ہے۔ شروع سے ہم ویل سیٹل فیملی سے بلانگ کرتے ہیں۔ 4x4 گاڑیاں ہمارے پاس، جرمن اس طرح کی گاڑیاں ہمارے پاس شروع سے ہی ہیں۔ اور رہی بات اسکواڈ کی، وہ آپ کو پتہ دشمنداری ہوتی ہے بندے کی، 100 زمینوں کے مسئلے ہوتے ہیں اور ہم وکلا لوگ ہیں، پورے پاکستان میں ہمارے مرڈر ٹرائلز چل رہے ہوتے ہیں، ہمارے کیسز ہوتے ہیں، تو وکیل کو پروٹیکشن کی ضرورت ہے، وکیل کو پروٹیکشن کی ضرورت ہے، تو اس لیے یہ چیزیں ہم نے اڈاپٹ کی ہوئی ہیں۔ وقت بھی ضرورت ہے اور ویسے بھی کہ اگر آپ مضبوط ہیں، آپ طاقتور ہیں تو اپنے سائل کو انصاف لے کے دیں گے۔ یہاں پر کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو عدالتوں میں اس کی سیٹلمنٹ نہیں ہوتی، سارٹ آؤٹ نہیں ہوتی، وہاں پہ پرے پنچایتوں میں اگر آپ کا وکیل باہر کے ساتھ بیٹھتا ہے، روب دار ہے، تو میرے بھائی اچھے طریقے سے آپ اپنے سائل کو، جو مظلوم انسان ہے اس کو انصاف لے کے دیتے ہیں۔ اس لیے یہ چیزیں ہم نے اڈاپٹ کی ہوئی ہیں اور میں نے حکومت پاکستان سے نہیں لی، میں نے اپنی پاکٹ منی سے رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے میں کسی کا عوام کا دیا ہوا ٹیکس استعمال نہیں کرتا، بلکہ میں بھی ٹیکس دیتا ہوں۔ یہ بتائیے گا آپ کہ آپ کے فیملی میں مزید کوئی اور لائر ہیں یا وہاں پہ آپ اکیلے ہیں، اور کیسے آپ کے ذہن میں آیا کہ آپ نے یہ شعبہ؟ ہم فیملی میں ویسے میں خاندان میں 17 لوگ وکیل ہیں، ویسے ہم میری سسٹر میں وکیل ہیں، میں خود وکیل ہوں، میرا چھوٹا بھائی وکیل بن رہا ہے۔ ویسے فیملی میں 3 وکیل ہیں، خاندان میں 17 وکیل ہیں اور میرے کچھ دوست 147 ہیں، ہم کو 200-250 بندے کا گروپ ہیں۔ تو یہ آپ کی یہ مختلف داری کا سٹائل ہے آپ کا، یہ آپ نے کہاں سے متاثر ہوئے؟ یہ ایک نارووال کا کلائنٹ میرے پاس آیا تھا تو تب مرڈر کیس اس لے کے آیا، میں نے اسے 5 لاکھ بڑے سال پہلے کے 5 لاکھ فیس مانگی تو کہتا اوے بچیا 5 لاکھ روپیہ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ 5 ਲੱਖ ਮੰਗਿਆ ਕਿਹੜੀ ਜਾਨ ਮੰਗ ਲਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਦਿਲ में मैंने कहा मैं ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓਗੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਕੁੰਡਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬੜੇ ਡੀਸੈਂਟ ਕਿਊਟ ਜਿਹੇ ਬॉयਜ਼। ਹਾਂ तो फिर मैंने सोचा मैं कि यार मैं एक दोस्त मैं कहा हूँ तू वाल लंबे कर, तू वाल लंबे कर, तू मुੱਛਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਟੈਂਡ ਕਰਾ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੈੜਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਗੋਲ ਹੈ باقی سارے دے سر ڈب کھڑبے ہیں۔ تو میں نے جب ٹینڈ کرائی نا میں آدھا منہ نیچے کیا ہوا میں کہا یار تجھے زیادتی کر رہو۔ ٹینشن کروائی، بیڈ شیٹ لمبی رکھی، اللہ کا شکر ہے چہرے پہ سوٹ کی اور اللہ کا شکر ایک اچھے گروپ سے ہوں، اچھا میرا گروپ ہے اور اب وہی 5 لاکھ 50 لاکھ میں تبدیل ہو گیا۔ اچھا یعنی کہنا تھوڑا وکیل روبدار ہوئے، وہ شخصیت چ اضافہ ہوتا ہے، وہ شخصیت سواردی ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے دوست بھائی آتے ہیں، ملتے ہیں، کمفرٹیبل ہوتے ہیں، نو پرابلم۔ یعنی کہ 5 لاکھ جب آپ کے بال سر پہ تھے آپ نے 5 لاکھ مانگے، بال اتارے تو 50 لاکھ پہ پہنچ گئے، 50 لاکھ روپے میں 45 لاکھ کا پروفٹ ہوا آپ کو۔ الحمدللہ۔ تو یہ بتائیں جو باقی دوست ہیں جنہوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ اب ان کے کیا حالات چل رہے ہیں اور انہوں نے جس کی مونچھیں بڑی ہوئی ہیں کہ داڑھی بڑی ہوئی ہے کہ کسی اور کے بال اترے ہیں؟ دیکھیں جی یہ تو ہے سنت رسول، یہ تو میں ہر شخص کو کہتا ہوں رکھنی چاہیے۔ باقی الحمدللہ میرے دوست سارے بھائی لائل ہیں میرے ساتھ، ہم ایک پازیٹیو پیغام عوام کو دیتے ہیں، پاکستانی جو قانون ہے اس کی اویئرنیس لوگوں کو دیتے ہیں، ہم خدمت خلق کر رہے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن سے فری آف کاسٹ ہم ان کے کیسز لڑتے ہیں، اللہ کا شکر ہے میرے دوست بھائی میرا ساتھ دے رہے ہیں، ہم حق اور سچ پر نکلے ہوئے ہیں۔
اچھا میاں صاحب، سوشل میڈیا پہ ایک یہ بھی جنگ چل رہی ہے کہ آپ رجب بٹ کی فیملی کو، رجب بٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. رجب بٹ کی فیملی پہ آپ نے اعتراض کیا کہ وہ ڈسپلے کرتا ہے اور ان کو دکھاتا ہے، لیکن لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی میاں بلال صاحب خود اپنی پوسٹیں جو کرتے ہیں اس پہ وہ انڈین سانگز ہوتے ہیں، وہ جٹکا سٹائل ہوتا ہے یا کوئی ویپن ہے یا گھڑ سواری یا باقی چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، تو وہ اس پہ کیا کہیں گے؟ میں میرے بھائی کوئی بھی ایسی انلیگل ایکٹیویٹی پروموٹ نہیں کرتا، پہلی بات. دوسری بات، میں وکیل ہاں، میرے بھائی انسان بھی ہے، میری بھی فیلنگس نے. میں بھی اگر کوئی گانا لا لینا وا گڈی وچ تانوں او نظر آ گیا، جڑے میں اچھے کام کرنا تانوں او نظر نہیں آتے. یہ تو وہ حساب ہو گیا نا. ایک بیلی سی، ایک سجن سی، وہ تواڈے کو 28-29 دن گڈی لے گیا. 30ویں دن تسی انہوں کار کیتا، تو مثال 29 دن گڈی دیتی، 30ویں دن تسی آکھیا یار اج گڈی نہیں مل سکتی، اج نا میرے چھوٹے بھرا نے لے کے جانی، تے انہیں تانوں کہنا دنیا دا سب تو بھیڑا بندہ تو ہے. یعنی کہ 29 دن دی گڈی دیتی قربانی، وہ یاد نہیں رہی ایک دن. تے میں وہی فینس بھائیوں نوں آکھاں گا ہن نہ کریا کرو، ساڈے اچھے کام بھی یاد رکھیا کرو، تانوں میرے گانے یاد آ گئے نے. نہیں، بڑی اچھی بات ہے. اچھا مجھے اس میں آخری سوال کا جواب دیتے ہیں کہ آپ پہ ایک یہ بھی ایلیگیشن ہے کہ رجب بٹ پہ اپلیکیشن سبمٹ کرنے سے 4 سے 5 دن پہلے آپ ہی نے اپنے کسی اکاؤنٹ پہ یا آپ کے کسی ایسوسیٹ نے کوئی ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس میں وہ جو ایلیگیشن لگ رہا ہے یہ کہ اس میں آپ نے پہلے اپنا ایڈریس بتایا، میرا آفس کا ایڈریس یہ ہے، اور پھر آپ نے پتہ نہیں شاید لفٹ بھی دکھائی اور اس کا سارا بتایا، اور اس کے 4 دن کے بعد آپ نے رجب بٹ بھی کی ہے. تو اس ٹائم آپ لوگ وہ قانونی طور پہ وہ فائنلائز کر چکے تھے کہ آپ نے رجب بٹ کے اوپر کرنا ہے، یا وہ لنکڈ آ رہا ہے کہ ایسا کچھ بھی اس بات میں کوئی سچائی نہیں ہے. یہ سراسر جھوٹ پر مبنی بات ہے. یہ آفس 10-12 دن پہلے بنا، 10-12 دن پہلے بنا ہے. اور اس آفس کی تو ہم اوپننگ کرنے لگے تو ہم تو اوپننگ کرنے سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ مسئلہ بیچ میں کریٹ ہو گیا. یعنی کہ آپ نے وہ جو ویڈیوز تھی وہ اس لیے پبلسٹی کہ آپ کے جو کلائنٹس آلریڈی پہلے پرانے ہیں ان کو ایڈریس ہائی کورٹ کے پاس اس کی اپروچ آسان ہے. میرا جوہر ٹاؤن آفس ہے، پاک عرب سوسائٹی میں میرا آفس ہے. اے جی آفس چوک میں تھوڑا سا ہمارے ایسوسیٹ زیادہ ہوتے ہیں، ہمیں تھوڑی جگہ بڑی چاہیے تھی، جگہ وسیع چاہیے تھی جہاں پہ میرے ایسوسیٹ بیٹھ کے کھانا شانا کھا سکیں، اسٹڈی کر سکیں. ہم آگے میں سیکرٹری ہائی کورٹ کا الیکشن کا امیدوار بھی ہوں، اس لیے میں اس سراؤنڈنگ میں، یہاں یہ وکیلوں کا گڑھ ہے، میرے بھائی یہاں پہ رہتے ہیں، میرے ہمسائے نیبرز میں، اس لیے یہاں وہ ویڈیو صرف اور صرف دوستوں بھائیوں کی اپروچ کو آسان کرنے کے لیے بنائی گئی تھی. جی جیسے کہ ناظرین آپ نے سنا میاں بلال صاحب کی گفتگو، تو انہوں نے پہلے کہا کہ رجب بٹ سے ان کا کوئی ذاتی اناد نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایون وہ اس کو جانتے بھی نہیں ہیں. 12-13 روز پہلے ہی ان سے اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہی وہ انہیں پتہ لگا کہ یہ کوئی میڈیا انفلوئنسر ہے. تو اب رجب بٹ نے جو ہے معافی مانگ لی اور ویڈیو جس نے اپلوڈ کی، اور انہوں نے کہا کہ جو ہم نے تھانہ مزانگ میں درخواست دی ہوئی ہے وہ ہم رجب بٹ کے خلاف واپس لیں گے. نہ صرف واپس لیں گے بلکہ میاں بلال نے اس چیز کو خوش آئند قرار دیا اور کافی خوشی کا اظہار بھی کیا کہ یہ بہت اچھا عمل تھا کہ اس نے درخواست واپس لے لی اور یہ بہت بہادری کا کام کیا، اور ہم اس کے ساتھ اور ہم اس کو رجب بٹ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ناظرین ملتے ہیں نئے ولاگ میں کسی نئے ایشو کے ساتھ.